اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر کرنا ہے، جس میں ہم نے دیکھنا ہے سلطان محمد تغلق کے منصوبے۔ سلطان محمد تغلق کے منصوبے ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے اسی سوال کو دیکھا تھا، جس کے ہم نے 3 جو ہے وہ ہیڈنگز کی تھیں، 3 ایسے کیے تھے، جو کہ تھے پہلا کہ سلطان محمد تغلق تخت نشین کیسے ہوا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد مالگزاری میں نظام جو تھا مالگزاری، اس میں تبدیلی اس نے اس طریقے سے کی، اور پھر اس نے دارالحکومت کو تبدیل کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 جو پوائنٹ تھے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم نے چوتھا پوائنٹ اس کا پڑھنا ہے، جو کہ ہے علامتی سکوں کا اجرا۔ محمد شاہ تغلق نے جو سکے جاری کیے، ٹھیک ہے جی، کرنسی کے حوالے سے سکوں کو اس نے اجرا کیا، تو سلطان محمد تغلق، آپ لکھیں گے سلطان محمد تغلق نے اپنے دور حکومت میں علامتی سکوں کو جاری کرنے کا حکم دیا۔ اس نے علامتی سکے جاری کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کو چاندی کے برابر سمجھا جائے، ٹھیک ہے جی، ان کو چاندی کے برابر جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، اچھے لوگوں میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ملکی لیول پہ سوچتے ہیں، ملکی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں، اور جو ہے وہ خود روپیہ پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دولت اکٹھی کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ کیا ہوا کہ جب اس نے علامتی سکے جاری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ چاندی کے برابر ہوں گے، تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ نئے جاری شدہ جو سکے تھے ان کے ساتھ ساتھ جعلی سکے جو ہے وہ بنانا شروع کر دیے۔ نئے سکوں کے ساتھ اور لوگوں نے کیا بنائے؟ جعلی سکے۔ جب جعلی سکے بنائے تو ان میں جو ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آئی، اس طریقے سے وہ بنائے گئے جعلی سکے، تو کیا ہوا؟ ملکی معیشت تباہ ہو گئی۔ جعلی سکوں کی وجہ سے ملکی معیشت جو تھی وہ تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہ جب ماحول اس نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو ان کا جو اصلی سکے تھے ان سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ ایک تو ملکی معیشت تباہ ہو گئی، لوگوں کا اصلی سکوں سے اعتبار ختم، اصلی سکوں سے بھی اعتبار ختم ہو گیا۔ اب سلطان محمد شاہ تغلق نے جو دوسرا رویہ اپنایا، اس نے کہا کہ یہ تجربہ ناکام ہو چکا ہے۔ تجربہ اس کا جو پہلا تھا، ناکام ہونے پر سلطان محمد شاہ تغلق نے جو ہے وہ بادشاہ نے تانبے کے سکوں کو چاندی میں بدلنے کا حکم دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ جب تجربہ یہ ناکام ہو گیا تو اب اس نے جو تانبے کے سکے تھے ان کو بھی چاندی میں بدلنے کا حکم دے دیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا دھچکا اسے لگا کہ لوگوں نے جعلی سکے دے کر چاندی کے سکے خرید لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے جعلی سکوں
کی خاص پہچان نہ تھی تو انہوں نے جعلی سکے جو تھے وہ جمع کرا دیے اور چاندی کے سکے لے لیے۔ اب کیا ہوا کہ ملکی اس کی وجہ سے ملکی معیشت بالکل تباہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، آپ تو بالکل ہی جو ہے وہ اس کی بکری بیٹھ گئی، آپ ملک کی معیشت بالکل تباہ و برباد ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس جو سکے آ گئے وہ جعلی اور جو لوگوں نے خرید لیے وہ چاندی کے سکے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ اس کو کیونکہ اس کے زوال کا وقت شروع تھا، زوال آ رہا تھا اس کو، تو اس نے اس طریقے کے جو ہے وہ سٹیپ اٹھائے۔ اب اس نے کیا کیا کہ جب وہ مہمات پر نکلا تو اس کو ناکامی پہ ناکامی ہوئی، مہمات میں ناکامی، جنگی مہمات، دوسرے لوگوں کے ساتھ جو اس کی لڑائی تھی اس میں اس کو ناکامیاں ہوئیں۔ کیا ہوا کہ ایک طرف سلطان کے جو نئے منصوبے تھے، سلطان کے نئے منصوبے لوگوں کی سمجھ سے بالاتر، اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ جو سلطان تھا وہ اصل میں کس طرح کے منصوبے چاہتا ہے، وہ جو منصوبے تیار کر رہا ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ملکی معیشت دن بدن تنزلی کا شکار، ٹھیک ہے جی، زوال پذیر تھی، دن بدن وہ ملک کی معیشت جو ہے وہ کم کی جو اہمیت تھی وہ کم ہوتی گئی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو وہ بالکل تباہ ہوتی گئی۔ دوسری طرف کیا تھا، سلطان کی فوج بھی مسلسل مہمات میں ناکامی کا شکار تھی، ہر طرف سے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خراسان پر حملہ کیا، وہاں سے کیا ملی، ناکامی۔ اس کے بعد انہوں نے کراچل پر، اور وہاں سے کیا ملی، ناکامی۔ خراسان پر حملہ کیا، کراچل پر حملہ کیا، دونوں طرف سے ناکامی ہوئی۔ اور جب کسی بھی فوج کو جب اس کا اسلحہ بھی لگتا ہے، اس کو پیسہ بھی لگتا ہے، سب کچھ لگتا ہے، جانیں لگتی ہیں، اور پھر ناکامی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی جو ہے وہ بات سمجھ نہیں آتی، اور انسان جو ہے وہ تباہ ہونے کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس کی حکومت تباہ ہونے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اب خراسان پر حملہ کیا، اس میں ناکامی ہوئی، کراچی پر حملہ کیا، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ تو آخر کار بہت گہرا صدمہ پہنچا سلطان محمد شاہ تغلق کو، اور اس نے 1351 میں وفات پائی۔ اس کی جو وفات ہے، محمد شاہ تغلق نے 1351 میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ تھا جی آج کا آپ کا سوال، کہ جس میں ہم نے دیکھا سلطان محمد تغلق کے جو منصوبے تھے وہ کیا تھے، اس میں 3 پوائنٹ جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم نے چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ پڑھنا تھا کہ سلامتی سکوں کا اجرا، اور آخری پوائنٹ ہے مہمات میں ناکامی۔ تو علامتی سکوں کا جو اس نے اجرا کیا تھا، اس نے ایک نیا منصوبہ بنایا کہ میں ایک علامتی سکوں کا اجرا کروں، ٹھیک ہے۔ اس میں تانبے کے سکے تھے اور چاندی کے سکے تھے، ٹھیک ہے، اور تانبے کے جو سکے تھے ان کو چاندی کے برابر جو ہے وہ سمجھا جائے، یہ اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے، جو حکم دیا کہ وہ بنائے جائیں۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ جعلی سکے تیار کرنا شروع کر دیا۔ جعلی سکوں کی وجہ سے ایک ہمیں نقصان ہوا کہ اس کو محمد شاہ تغلق کو نقصان ہوا، ملکی معیشت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تباہ ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں کا اب اصلی سکوں سے بھی جو ہے اعتبار اٹھ گیا۔ دوسرے جو اس نے جب یہ تجربہ اس کا ناکام ہو گیا، ناکامی کے بعد وہ جب
پھر اس نے کہا کہ اب جو تانبے کے سکے ہیں ان کو چاندی کے سکوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ جب یہ لوگوں کے پاس جعلی سکے تھے، انہوں نے وہ جمع کرا کے چاندی کے سکے جو ہے وہ لے لیے۔ اب ملک کی معیشت بالکل ہی تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی، ملک کی معیشت بالکل ہی جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد اب اس کا ٹائم جو تھا محمد شاہ تغلق کا، وہ کیا تھا؟ زوال کا وقت تھا، تو ہر طرف سے ناکامی ہو رہی تھی۔ تو مہمات میں ناکامی، ایک طرف سلطان نے نئے منصوبے جو بنائے تو لوگوں کی سمجھ سے وہ بالا تر تھے، سمجھ نہیں آ رہے تھے، ملک کی معیشت دن بدن جو ہے وہ گرتی جا رہی تھی۔ تو اب دوسری طرف کیا ہوا کہ سلطان کی جو فوج تھی وہ مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہی تھی، ہر مہم میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے خراسان پر حملہ کیا، ناکام ہو گئے، انہوں نے کراچل پر حملہ کیا، ناکام ہو گئے۔ اب اسی صدمے کو لے کر پریشان محمد شاہ تغلق، اور آخرکار وہ 1351 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک لے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔